اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 125. حاضرین محترم، ہر سچے مومن کی یہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے سچے جذبے کے ساتھ بجا لاتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سدھارنے کی کوشش کرے. ہر مومن کی یہی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو ادب اور احترام کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم کے طالب بنتے ہوئے آخرت میں کامیابی اور نجات دلانے والی ان عبادتوں میں پورے جوش اور ولولے کے ساتھ منہمک اور مصروف ہو جائیں. اور رمضان المبارک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، آغاز سے اختتام تک کوئی لمحہ اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ اگر مومن بندہ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سچے جذبے کے ساتھ عبادتوں میں مصروف رہے، اور خاص طور پر مہدوی ہونے کی حیثیت سے، اعلیٰ گروہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے عبادتوں کو عبادت کے سب سے اونچے سٹینڈرڈ، اونچے لیول پر کرنے کی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے. تب ہی عبادتوں میں حلاوت، لذت ملتی ہے، اور اس کے بعد نہ صرف انسان کو قلبی سکون میسر ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ راضی ہونے کی وجہ سے مزید عبادتوں میں مصروف ہونے کی اس میں صلاحیت بھی ابھرتی ہے اور توفیق بھی اللہ عطا کرتا ہے. حاضرین محترم، رمضان المبارک کی جتنی عبادتیں ہیں اگر ہم ان عبادتوں کو ہی شمار کرنے لگیں تو کافی ہوگا. میں صرف آج آپ کے سامنے چونکہ سوالات کی شکل میں یہاں اور باہر سے اعتکاف کی اہمیت، اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کے احکامات، اعتکاف کون بیٹھ سکتا ہے، کتنا عرصہ بیٹھنا چاہیے، سنت اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کے فیوز و برکات کیا ہے، قرآن سے احادیث سے خاتمین کا عمل شریف اعتکاف کے سلسلے میں کیا رہا، مختلف سوالات کو یکجا کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی خاص بات ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کی عبادتوں کے تعلق سے. کل عبادتیں، جتنی عبادتیں ہیں، روحانی، جسمانی، مالی، اخلاقی، سماجی، ہر اعتبار سے جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے پوری عبادتوں کو سمیٹ کر یکجا کر کے ایک مختصر مہینے میں رکھتے ہوئے سوائے حج بیت اللہ کے اتنی سہولت پیدا کی ہے کہ اگر آدمی ان عبادتوں کو رمضان المبارک کے علاوہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، تھک ہار جاتا ہے. رمضان کی یہ برکت ہے، ماہ رمضان المبارک کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کو یکجا کرنے کے باوجود جو سب سے بڑی بات، سب سے بڑی نعمت عطا کرتے ہیں وہ سہولت، آسانی، ادائی میں دلچسپی. اس کے لیے ایک حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم العباد، بندے جان جائیں، علم ہو جائے، بندوں کو نالج ہو جائے کہ ما فی رمضان، رمضان المبارک میں کیا کیا ہے، برکتیں، فضیلتیں، عظمتیں، عبادتیں، کون کون سی عبادتیں ہیں، کن کن عبادتوں کا کتنا درجہ ہے، تو لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو میری امت تمنا کرے گی، آرزو کرے گی، کوشش جستجو کرے گی، تگ و دو میں لگ جائے گی کہ پورے کا پورا سال
رمضان المبارک کی طرح گزرے. جیسے رمضان میں عبادتیں ریاضتیں کرتے ہوئے بھی آدمی تھک نہیں رہا ہے، بلکہ پورا انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، لگاؤ ہے اور وقت نکالنے کی اللہ توفیق دے رہا ہے. نارمل حالات میں آپ دیکھ لیجئے، ریئلائز کر سکتے ہیں کہ نارمل حالات میں اتنا وقت نہیں نکال سکتا انسان، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جاننا ہے، بندے جاننا ہے کہ رمضان المبارک میں کیا کیا ہے. تو اس کے بعد عبادت میں دلکشی پیدا ہوتی ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، آدمی خود بخود اٹریکٹ ہو کر مسجد کی طرف آتا ہے، عبادتوں کی طرف راغب ہوتا ہے. ماحول میں خود بخود جیسا یوں سمجھ لیجئے کہ جب بارش کا ویدر ہوتا ہے تو بارش پڑتی ہے، بارش پڑتی ہے تو ٹھنڈ آتی ہے، گرمی ختم ہوتی ہے، لوگ بارش سے انجوائے کرتے ہیں. اب اس اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو خود بخود ماحول ویسا ہو جاتا ہے، حال و ماحول ویسے ہی ہو جاتا ہے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ویدر آ جاتا ہے عبادتوں کا. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں عبادتوں کی. جو بندے عبادت نہیں کرتے انہیں بھی توفیق دیتے ہیں، ڈھکیلتے ہیں، جاؤ مسجد کی طرف جاؤ، اچھائیوں کی طرف جاؤ، نیکی کی طرف جاؤ، مال خرچ کرو، وقت لگاؤ، وقت کو خرچو، صحیح طور پر عبادت اور بندگی کرو. تو اس حساب سے ایک تو یہ کہ بندہ جانتا بھی ہے کہ رمضان المبارک میں عبادتوں کا جو ثواب بھی بڑھا چڑھا کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف رمضان المبارک میں ہیں، غیر رمضان میں نہیں ہے. روزہ صرف اور صرف 29 یا 30 دن کا فرض ہے، اس کے علاوہ روزے فرض نہیں ہیں. 6 شوال کے سنت ہیں لیکن فرض نہیں ہے. تو 365 دن میں سے اللہ تعالیٰ صرف 29 یا 30 دن روزے رکھا کر بتا رہے ہیں کہ یہ عبادت رمضان سے، چاہے یہ برسات میں آئے، گرما میں آئے، سرما میں آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر مین ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے، انسان کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہے، لقائے رب، اللہ سے ملاقات، ویژن آف اللہ، یہ پانے کے لیے روزہ بڑا مددگار بنتا ہے. اور طریقت میں بتایا گیا ہے کہ روزے کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ رکھنے والا طریقت آدھی پا لیتا ہے، آدھی 50% طریقت اسے مل جاتی ہے روزے کے صدقے میں. یوں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی عبادتوں کے اجر و ثواب رکھ کے بتائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اتنی پیاری بات ہے. یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنے سے ہی بندہ عبادتوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اچھائیوں کی طرف آتا ہے، اسے عبادتوں کا اجر و ثواب بھی دل میں بیٹھتا ہے. ورنہ اگر اللہ یاد نہ رہے تو پھر رمضان المبارک تو آ رہا ہے. دنیا بھر میں بسنے والے کروڑہ مسلمانوں میں سے صرف اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 40 بھی کراس نہیں کرتے جو روزہ نماز کے پابند ہوتے ہیں رمضان المبارک. پوری دنیا میں اگر شمار کرتے ہیں تو 50% بھی کراس نہیں کرتے. اس کے اندر مختلف عذرات، مختلف بہانے، مختلف چیزیں، مختلف رکاوٹیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کی توفیق نہ ملنا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اللہ ارشاد فرمائے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر بجا لاؤ عبادتوں کے ذریعے. میں نے جو مختلف عبادتیں رکھ رہے ہیں تم پر لاگو کی ہیں، فرض کیے ہیں، یہ سارے کے سارے شکر گزاری کے نرارے ڈھنگ ہیں، الگ الگ ڈھنگ ہے، مقصد کو پانے کے ڈھنگ ہے. نماز بھی مقصد نہیں ہے، نماز مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. روزہ بھی مقصد نہیں ہے ایک مومن کا، نہ ہونا چاہیے، بلکہ مقصد کو پانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ویسے ہی آج جس بہت ہی خاص الخاص عبادت اعتکاف کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی جو سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ بھی بڑی خاص عبادت ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور اعتکاف اگرچہ کہ فرض نہیں ہے، اعتکاف فرض نہیں ہے، اعتکاف کی بھی شرائط ہے، اعتکاف کے بھی آداب ہیں، اعتکاف کے بھی احکام ہیں. لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف یعنی اعتکاف بیٹھنے والے کو آدھی طریقت مل جاتی ہے، کیونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ اپنانے کی وجہ سے کئی فرائض اس میں انڈائریکٹلی حاصل ہو جاتے ہیں. مطلب ترک دنیا سے الگ تھلگ ہونا اعتکاف میں مل جاتا ہے. عزلت از خلق، مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا، الگ ہو جانا مخلوق سے، یہ اعتکاف میں مل جاتا ہے. ذکر اللہ، ذکر دوام، ہمیشہ اللہ کی یاد، ذکر اللہ کرنا، یہ بھی مل جاتا ہے. نماز کی تو پابندی ہوتی ہی ہے. اور
دیگر ایسے فرائض ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف کی وجہ سے وہ فرائض ایک اعتکاف کے وجہ سے مل جاتے ہیں۔ تو اعتکاف کے معنی ہے، اعتکاف ایک خاص عبادت ہے، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے امت محمدیہ پر نہیں، بلکہ انبیاء کرام کے مختلف سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مختلف انبیاء کرام اعتکاف بیٹھے ہیں۔ کسی نبی کا مخصوص محراب تھا، ایک کمان تھی، اس میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ کسی نبی کا ایک حجرہ تھا، جھوپڑا تھا، اس میں بیٹھتے تھے۔ انبیاء کرام کی اکثریت اعتکاف بیٹھی ہے۔ خاتمین علیہ السلام یعنی رسول اللہ اور مہدی مراد اللہ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات کرام بھی اعتکاف بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس تو اتنی اہمیت ہے کہ سنت قرار دی گئی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ اسی لیے آج 18 تاریخ ہے۔ جو اعتکاف بیٹھنے کے خواہش اور تمنا رکھتے ہیں، ان کے پریپریشن کے لیے، ان کے تیاری کے لیے 2 دن پہلے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ تو اعتکاف بہت ہی خاص ہے۔ خاتمین اعتکاف بیٹھے ہیں، انبیاء کرام بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، بلکہ انبیاء اور اولیاء کی اکثریتوں کو آپ اگر اٹھا کر دیکھ لیجئے تو دنیا سے بہت دور پہاڑیوں میں، جنگلوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے جھوپڑے بنا کر زندگی بسر کرتے تھے۔ اعتکاف کے معنی ہے گوشان نشینی، پرائیویسی، الگ تھلگ ہو جانا، اپنے آپ کو پابند رکھنا، روکیے رکھنا، ٹھہرنا۔ اور اعتکاف کے معنی وہ عبادت جس میں مومن مقررہ وقت کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر یاد الہی کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ خاتمین علیہ السلام یعنی رسول اللہ اور مہدی مراد اللہ، دونوں حضرات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری دہے میں، آخری 10 دن میں اعتکاف بیٹھے ہیں، اور دونوں حضرات اپنے اپنے وصال مبارک کے وقت جو آخری رمضان المبارک ملا ہے اس میں 20 دن کا 2 دہے اعتکاف بیٹھے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان النبی کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی خبزہ اللہ، یعنی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھے تھے آخری عشرے میں، جب تک کہ آپ کا وصال مبارک نہیں ہوا، اس وقت تک۔ اور حاشیہ شریف میں صفحہ 195 پر نقل آئی ہے کہ میران جی علیہ الصلوۃ والتسلیم 10 روز آخر رمضان اعتکاف نشستند و ہما مہاجران ہم نشستند، یعنی مہدی علیہ السلام بھی اور آپ کے مہاجر اصحاب وغیرہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہیں۔ یہ ولایت مقیدہ محمدیہ کا فیض حاصل کرنے کا بہت ہی شارٹ کٹ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں نیو جنریشن کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے، اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایک شارٹ کٹ بنتا ہے اور اسکرین پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپلیکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں، شارٹ کٹ کلک کرتے ہی آپ ڈائریکٹ اس اپلیکیشن میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ولایت کا فیض حاصل کرنے کے لیے اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہی شارٹ کٹ ہے، آسانی کے ساتھ اللہ کا تقرب مل جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین اس سے بڑی اہمیت دی ہے، اس میں عزلت الخلق، صحبت صادقین، اچھوں کی صحبت مل جاتی ہے، نیکوکاروں کی صحبت ملتی ہے، عبادات ہوتی ہے، اور انسان کے اعضاء، باڈی کے پارٹس جو نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں میں پڑ سکتے ہیں، اس سے خود بخود بچ جاتے ہیں، خود بخود۔ جیسے آنکھ ہے، کسی واہیات چیز کو، عریان چیز کو اور بے حیائی کی چیز کو دیکھنے سے خود بخود بچ رہی ہے۔ ہاتھ ہے، کسی غلط کام میں مصروف پڑنے سے رکتے ہیں، چونکہ مسجد میں مقید ہے، اپنے آپ کو روک لیے ہیں۔ قدم ہے کہ کسی تیش میں، عیش میں، جوش میں کسی بھی غلط کام کے لیے اٹھ جا سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کی وجہ سے آدمی مقید ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے فضل سے نہ صرف اس کی روح محفوظ ہوتی ہے بلکہ اس کی باڈی کے پارٹس وغیرہ بھی محفوظ ہونے کی وجہ سے عبادت کا بہت زیادہ مزہ اس 10 روزہ میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر انسان کی زندگی 365 دن میں سے واقعی اگر انسان زندگی کا سچا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو 10 ڈیز، اونلی 10 ڈیز، صرف 10 دن کے لیے دنیا کے غم سے، دنیا کی مصروفیات سے، دنیا کی بھاگ دوڑ سے، دنیا کے رنجشوں سے، ان ساری چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھتا ہے تو کیا کچھ عبادت کا مزہ، لذت نہیں ملتا؟ تو اعتکاف دنیاوی امور سے الگ تھلگ ہو جا کر اپنے آپ کو دن رات مصروف ہو جانے کا نام اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کے دوران
یہ خاص پوائنٹ ہے اعتکاف کا کہ باہر کی دنیا سے آؤٹ آف مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس مسجد سے ہٹ کر اسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، نیوز پیپر نہ پڑھے، سیل فون، نیٹ ورک، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یہ ساری چیزوں سے رک جانا پڑے گا۔ بہت بڑا، کسی نے بڑا اچھا جوک مارا ہے کہ کسی کو اچھی سزا دینی ہے اگر فی زمانہ، خاص طور پر ذرا نوجوان جنریشن کو، اگر کسی کو اچھی سزا دینا ہے نیٹ ورک بند کر دیجئے، وائی فائی کلوز کر دیجئے، گھنٹہ بھر نہیں رہے گا ہفتہ 10 دن کے بعد۔ لیکن اعتکاف کا اگر لطف لینا ہے، اعتکاف کا مزہ لینا ہے، عبادتوں میں مصروف رہنا ہے تو یہ سب ساری چیزوں کو کلوز کرنا پڑے گا، تبھی انسان۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت، مستحب۔ واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں جس میں کوئی مومن بندہ اپنے کسی دنیاوی یا اخروی جائز کام کی تکمیل کے لیے اللہ سے نظر مانگے، یا اللہ میرا یہ کام جائز ہونا چاہیے، دنیا سے ہو یا آخرت، جائز کام کی مراد بر آنے کے لیے اللہ سے نظر مانگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، جتنا چاہتا ہے رہ سکتا ہے۔ لیکن واجب اعتکاف کے لیے روزہ کمپلسری ہے، شرط ہے۔ دوسرا ہے سنت اعتکاف، یہ رسول اللہ اور مہدی علیہ السلام دونوں کی سنت، آخری دہے کے 10 دن اعتکاف بیٹھنا۔ اس میں چونکہ فرض روزہ رہتے ہی ہیں، بغیر روزے کے یہ سنت اعتکاف بھی پورا نہیں ہوتا۔ اور مستحب اعتکاف ہے، مستحب اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر تھی مسجد حرام میں ایک دن، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت فرمائے کہ نظر پوری کرو اور مسجد میں اپنے آپ کو معتکف، اور 1 دن کا اعتکاف چاہے وہ سنت ہو یا واجب، مغرب سے لے کر دوسرے دن کی مغرب تک، اس وقت تک ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، یعنی آخری رمضان المبارک کے 10 دن کوئی اعتکاف پورے آداب اور شرائط کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 10 دن کے اعتکاف کے اجر و ثواب کے طور پر اسے 2 حج کا اور 2 عمروں کا ثواب دیتے ہیں، بیٹھی جگہ پر۔ لیکن کنڈیشنل ہے ہر چیز، ایسا نہیں کہ بغیر کنڈیشن کے صرف 10 دن بیٹھ جائے، روزہ رہ لے اور دن بھر مصروفیات میں، خرافات میں، باہر کی خبریں رکھے، بری باتوں میں مصروف رہے، سوتے پڑے رہے، ایسا نہیں۔ زیادہ سونے سے بھی اعتکاف بھی مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی خرافات میں اور برائیوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے اعتکاف بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی چند شرائط ہیں۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہونا، عقل مند، میچورٹی ضروری ہے۔ واجب اور سنت کے لیے روزہ شرط ہے، اور عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے لیکن اپنے گھر میں بالکل کونے میں، روم کے اس حصے میں جہاں پر عام آمد رفت نہ ہو، آتے جاتے نہ ہو۔ اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ حیض و نفاس سے پاک و صاف ہو، 7 ڈیز سے پاک ہو۔ عورت اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے گی، یہ بھی شرط ہے۔ اور اعتکاف کے لیے بلوغیت یعنی بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اعتکاف کے لیے ایک اہم ترین شرط ہے، وہ یہ کہ اعتکاف کے لیے وہی مسجد میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے جس میں 5 وقت کی اذان اور 5 وقت کی نماز با جماعت ہو۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کہیں بھی مرد لوگ ادھر ادھر اعتکاف میں بیٹھ جا رہے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ 5 وقت کی۔ اور عورت کے لیے تو مکروہ ہے مسجد میں، زمانہ ماڈرن ہوتے جا رہا ہے اور مرد خود نعرہ لگا رہا ہے کہ عورت بھی شانہ بشانہ چلے، اور بدبختی یہ ہے کہ یورپ کنٹریز میں مرد اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ عورت کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت محمدی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں، تو جہاں جو چیز شریعت فکس ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت انتہائی توہین کی بات ہے۔ الغرض مستحب کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف کتنے دن کا ہو سکتا ہے، کتنے دن بیٹھا جا سکتا ہے؟ سب سے کم مدت کے اعتکاف کون سا ہوگا؟ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس 1 دن کا اعتکاف، مغرب سے مغرب تک اعتکاف سنت ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدھا دن یعنی فجر سے مغرب تک اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، کم سے کم اتنی مدت۔ امام محمد کے پاس 1 ساعت، 1 پہر، 3 گھنٹے کا اعتکاف بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ صرف رات کا اعتکاف بیٹھنا ناجائز ہے۔ اعتکاف کے دوران عیادت کے لیے یعنی کوئی بیمار ہے، پیشنٹ ہے، اس کی عیادت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، محتاجوں کی مدد کے لیے مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔
ان ساری چیزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ معتکف کو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران احتلام کی حالت، احتلام ہو جائے یا بے ہوشی ہو جائے یا جنون طاری ہو جائے تو ایسی صورت میں اعتکاف باطل نہیں ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف کی نیت بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف ہے۔ اعتکاف کے دوران بیہودہ باتیں، غفلت کے کاموں میں، خرافات میں اور مختلف چیزوں میں، اور خاص طور پر آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے جب ٹی وی نکلا تھا تو گھرے گھر دجال آنے کی بوڑھی عورتیں ہیبت کھاتے تھے اور پریشان ہوتے تھے، ارے یہ کیسا زمانہ آ گیا، گھروں میں دجال آ گیا۔ اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، جیبوں میں دجال آ گیا، جیبوں میں دجال آ کر اتنا پریشان کر رہا ہے کہ کہیں بھی بھونکنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس مسجد میں اسٹرکٹلی ہم یہ قانون لاگو کر دیے ہیں کہ اعتکاف کے دوران موبائل ٹوٹلی ناٹ الاؤڈ۔ جس کسی کے پاس موبائل دکھیں گا ریڈ ہینڈ ہم اسے لے لیں گے، اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد لوٹا دیں گے۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم احمد آباد کی جامع مسجد میں اور بے شمار جگہ بیٹھے ہیں، گلبرگہ شریف میں بھی بیٹھے ہیں، خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے صحابہ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اگر کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے اپنی دنیا کی کوئی جائز مراد پر آنے کے لیے، نظر پوری کرنے کے لیے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن نظر کی جب بات آتی ہے تو واجب ہو جاتا ہے وہ بہرحال کرنا ہے اور روزے کے ساتھ۔ بزرگان دین یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں اگر مسجد حرام میں مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اپنے ہی محلے کی مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد میں سیدھا قدم ڈالتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا پڑھتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے تو واپس جانے تک اعتکاف کا اجر و ثواب ملتا، بیٹھے بیٹھے مفت میں مل رہا ہے۔ تو رمضان المبارک ہی نہیں بلکہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی جب بھی مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے آئے یا پھر کسی اور غرض سے بھی آئے، تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا۔ بہت بڑی عبادت ہے اعتکاف۔ اس اعتبار سے اعتکاف کی عبادت کے دوران جتنا ہو سکے ذکر اللہ میں مشغول رہے، تلاوت قرآن پڑھے، معنی اور مطلب کو جانے، اور قرآن حکیم کی تلاوت نور ایمان کے سچے جذبے کو لے کر کرے تو آپ یقین جانیے انسان ایسے وائبریٹ ہوتا ہے، ایسے کپکپانے لگتا ہے کہ اس کے جسم سے جھڑنے والے گناہ اس کے فرشتے بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ معنی اور مطلب کو سمجھے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے کلام پاک میں، مومن بندوں کو کون سی چیزیں اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کون سی چیزوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ الغرض رمضان المبارک کا آخری دہا پرسوں شروع ہونے والا ہے، تو اگر جو سنت اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کیے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اتوار کی مغرب سے پہلے ہی اپنی اپنی قریبی مساجد میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سرپرستوں سے، اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے اجازت لیں اور پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس کے اہل ہیں اپنے آپ کو، چونکہ آج ایک ماڈرن فیشن بن چکا ہے مسجدوں میں کہ اعتکاف بیٹھ جا رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت کے لیے پہلے 5 وقت کے پابند ہیں، 5 وقت کی نماز با جماعت کے پابند رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ اللہ کی توفیق اگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں میں حلاوت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کی ساری عبادتوں کو پورے اخلاص و محبت کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور ان عبادتوں میں رکاوٹ بننے والی، ان عبادتوں کو غارت کرنے والی ساری چیزوں سے، ساری باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ ترین گروہ سے ہیں تو عالیت والے ہی اعمال کو اختیار کرنے کی ہمیں ہمت اور صلاحیت عطا فرما، اور عالیت سے ہٹ کر جو بھی عمل ہے اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، اس بات کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔